کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چلتا کاروبار اچانک بند کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک ہنستا کھیلتا بچہ اچانک شدید بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک خوشحال خاندان اچانک پریشانیوں میں کیوں گر جاتا ہے؟ اکثر ہم اسے قسمت کا کھیل سمجھ لیتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جس سے انکار ممکن نہیں، اور وہ ہے نظر بد۔ نظر بد حق ہے۔ کچھ لوگ نظر بد کو صرف وہم سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، العین حق، نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اسلام نے صرف ہمیں مسئلے کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اس کا بہترین علاج اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا خاندان نظر بد سے بچا رہے، نظر بد سے محفوظ رہے، تو ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیں۔ روزانہ صبح و شام 3 دفعہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کریں۔ اور دوسری دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ حدیث کے مطابق جو شخص بھی یہ دعا جہاں پڑھتا ہے، اللہ پاک وہاں کے موذی جانوروں سے اور نظر بد سے اور ہر مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور تیسری دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا صبح اور شام پڑھنی ہے، صبح اور شام 3 دفعہ۔ جو شخص صبح پڑھتا ہے، شام تک اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں ہر طرح کے موذی جانوروں سے، نظر بد سے اور ہر مخلوق کے شر سے۔ اور جو شخص شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اللہ پاک اور فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اکثر بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں۔ اکثر اپنے والدین کی نظر بھی ان کو لگ جاتی ہے، تو بچوں پر خاص طور پر دم کیا کریں۔ اس کے لیے سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو آپ نے دم کس طرح کرنا ہے؟ بچوں پر، بڑوں پر، جس کو بھی نظر لگ جائے۔ بڑوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کے پاس پیسوں کی ہیر پیر ہے، کسی کا اپنا اچھا گھر ہے، کسی کے اچھے نیک صالح بچے ہیں۔ آج کل حسد کرنے والے کسی بھی چیز پر آپ سے حسد کر لیتے ہیں، تو ہر قسم کے حسد سے بچنے کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر لگی ہے یا بچوں کو نظر لگی ہے، تو آپ اس کا دم خود گھر پہ بچوں پر کر دیا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر درود شریف 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر درمیان میں 11 دفعہ سورہ قلم کی یہ 2 آیتیں پڑھیں۔ جس کو نظر لگی اس پہ پھونک دیں، اور پانی پہ بھی دم کرے۔ اور پانی پینے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 گھونٹ پلانا ہے پانی کے، اور ہر گھونٹ کے ساتھ شروع میں بسم اللہ پڑھیں، پھر 1 گھونٹ پلائیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر 1 گھونٹ۔ اس طرح سے کرتے کرتے اپنے 7 گھونٹ پانی پلانا ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اکثر ہمارے علماء کرام اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ ایک اور دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ مکمل دعا پڑھ کے بچے پر پھونک دے، بچے پر دم کریں، اس سے بھی نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین پر اکثر دم کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی اسی کے ذریعے دم کیا کرتے تھے۔ اپنے بچوں اور اپنے خاندان کی حفاظت کریں قرآن کے ذریعے سے۔ یہ دھاگے باندھنا، مرچیں جلانا، یہ سب کچھ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے بتلا دیے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر بد سے بچنے کا طریقہ اور اسے ختم کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔
اور کسی بھی بارے میں آپ کو وظیفہ جاننا ہو یا کوئی دعا وغیرہ جاننی ہو تو آپ کمنٹ میں ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ لازمی جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں۔